بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کل لاہور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف جو ہے وہ کچھ وہابی مولویوں کا احتجاج تھا، اور ان کا یہ احتجاج تھا حکومت سے اور باقی اداروں سے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو ہے وہ معاذ اللہ صحابہ کرام کے خلاف جو ہے نا وہ گستاخی کی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوکرا کہا ہے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ ایف آئی آر کا مطالبہ کیا تھا، جو کہ کل لاہور میں جو ہے انہوں نے درج کروا دی ہے۔ اس وہابی مولوی کی منافقت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ اسی ہی فرقے کے ایک وہابی مولوی قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب حافظ اللہ تعالیٰ صاحب نے بھی بالکل اسی طرح کے ہی جو ہے وہ لفظ استعمال کیے تھے۔ دنیا میں آنے والے ہر پیغمبر کے ساتھ اس کی قوم نے جو پہلا اعتراض کیا بنیادی وہ یہی تھا کہ ہمارے باپ دادا پاگل تھے، انہوں نے کیا داڑیاں دھوپ میں سفید کی تھی؟ کیا ان کو کچھ پتہ نہیں تھا؟ یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین۔ اس لیے میں کہتا ہوں مولوی اتنی پیڑی شے اللہ دے بندے ہو کہ وقت دے پیغمبر دی گل کوئی نہیں جی سندا، تہاڈی میری کنے سننے؟ یعنی علماء یہود پروفٹ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنی پبلک کی مت مار دی۔ 10 یہودی بھی ایسے نہیں تھے جو آپ پہ ایمان لائے ہوں آپ کی مبارک زندگی کے اندر۔ کیوں؟ بغیم بینہم، مولوی ان کے بڑے بڑے جو پادری بیٹھے ہوئے تھے وہ کہتے تھے یہ کل کے چھوکرا آ کے ہمیں بتائے گا۔ یعنی نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کے مانے دی تھے نا، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، جہاں 70-80 سال کے بابے بیٹھے ہوں وہاں ایک 40 سال کا بندہ اگر دعوت حق لانچ کرے، یا 50 سال آپ علیہ السلام جب بھی نہیں مدینہ شریف میں گئے ہیں ہجرت کے وقت 52 ایئرس کے قریب ایج تھی، تو کس نے بات سننی ہے جناب؟ آج نہیں لوگ بات سن رہے تو۔ لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں درج کروائی۔ ایف آئی آر درج کروانا تو دور کی بات، انہوں نے اس کے لیے ایک لفظ بھی جو ہے نا وہ استعمال نہیں کیا۔ یہاں سے ان کی منافقت کا پتہ چل جاتا ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے فرقے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج میرے پاس آپ کے لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ایک پیغام بھی ہے جو میں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ نے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھرپور جو ہے وہ احتجاج کرنا ہے اس حوالے سے کہ ایک یہ غلط ایف آئی آر اور ایک جھوٹی ایف آئی آر جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر جو ہے وہ صحابہ کرام کے حوالے سے درج کی گئی ہے۔ اصل میں حقیقت یہ تھی کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کو لوگ بڑی تعداد میں جو ہے وہ سن رہے تھے، اور اپنے اپنے فرقوں کو چھوڑ کے جو ہے وہ قرآن سنت کی دعوت کو ایکسیپٹ کر رہے تھے۔ تو ان کو جو لوگ چندے دیتے تھے خصوصاً، تو وہ بھی جو ہے وہ ریورٹ ہوئے، اور انہوں نے بھی فرقہ واریت کو چھوڑا، اور ان کے چندوں میں واضح کمی نظر آئی، جس کی وجہ سے یہ بخلاہٹ کا بارہا شکار ہوئے، اور انہوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ حالانکہ اگر یہ محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو سب سے پہلے یہ اپنے ہی فرقے کے جو قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب ہیں، جنہوں نے بالکل وہی الفاظ استعمال کیے تھے جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کفار کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کیے تھے۔ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین، یہ کل کا چھوکرا آ کر ہمیں یہ سمجھانے لگا ہے دین۔ لیکن چونکہ ان کا پیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے بلکہ ریالوں سے ہے اور چندوں سے ہے، اور ان کے چندوں میں واضح کمی دیکھنے کو آ رہی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے فرقے کے قاری صاحب کو چھوڑ کر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ جو ایف آئی آر کٹوا دی۔ لیکن علی بھائی کا پیغام بھی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا کہنا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کا کام اسی طرح کرتے رہیں، اور ہم اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے جب وہ ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا اور کوئی بھی صحابہ کرام کے خلاف جو ہے نا وہ گستاخی نہیں کی، کیونکہ اگر ان چیزوں کو اسی طرح کی چیزوں کو گستاخی مان لیا جائے تو جتنے بھی بریلوی مکتبہ فکر کے یا فرقے کے لوگ ہیں وہ تو تمام اہل حدیثوں کو جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ڈکلیئر کرتے ہیں، اور ان کے بڑے کتابوں میں بھی لکھ کے گئے ہیں کہ جو وہابی ہیں یہ ان کی جو مسجدیں بھی جو ہے نا وہ مثل گھر ہیں، اور ان کی نہ اذان کا جواب دینا ہے، نہ ان کا ذبیحہ آپ نے استعمال کرنا ہے، اور یہ جو ہے وہ مرتد ہیں اور دائرہ اسلام سے جو ہے وہ فارغ ہیں، یعنی خارج ہیں بالکل۔
تو اس طرح کی جو گستاخیوں کے فتوے تو ان کے اوپر بھی لگتے گئے ہیں، لگا کے گئے ہیں بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ اور ان کے بڑے. تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا پیغام ہے کہ میں ڈرنے والا نہیں ہوں. انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی جو ہے وہ تعلیمات کو اسی طرح جاری رکھوں گا. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری ٹیم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ٹیم ہے، قانونی ٹیم، وہ اس واقعے کو جو ہے وہ ہینڈل کر رہی ہے انشاءاللہ. اور جلدی ہی اس کا کوئی پازیٹیو جو ہے وہ رزلٹ نکل آئے گا. اور جو ہی اس کا کوئی فیڈ بیک یا اپڈیٹ میرے پاس آتی ہے اس حوالے سے تو انشاءاللہ میں اسی یوٹیوب چینل پہ آپ کو وہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. باقی آپ لوگوں نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سوشل میڈیا پہ اسی شد و مت سے جو ہے وہ سپورٹ کرنا ہے. اور ہیش ٹیگ کا جو ہے وہ آپ نے ٹرینڈ بھی چلانا ہے اپنے تمام سوشل میڈیا. اگر آپ کے پاس یوٹیوب چینلز ہیں یا فیس بک پیج ہیں یا فیس بک آئی ڈی ہے یا ٹویٹر کی آئی ڈی ہے، کسی جگہ بھی آپ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے ہیش ٹیگ بخاری 2812 اور ہیش ٹیگ عمار کا قاتل کون، یہ آپ نے ٹرینڈ چلانے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے ٹرینڈ چلانا ہے کہ ہیش ٹیگ وی اسپورٹ انجینئر محمد علی مرزا، یعنی EMAM شارٹ کٹ آپ لکھ سکتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹویٹر پہ اس ٹائم جو ہے وہ ٹرینڈنگ ٹاپک پہ ایک ٹاپک بھی آ گیا ہے کہ ہیش ٹیگ عمار کا قاتل کون. تو یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ہی چاہنے والے ہیں اور حق کی آواز کو سننے والے ہی لوگ ہیں جو کہ ٹویٹر پہ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ احتجاج کر رہے ہیں. آپ نے اپنا احتجاج اس حوالے سے غلط FIR جھوٹی FIR کے بارے میں جاری رکھنا ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام بھی اسی طرح ہی جاری رکھنا ہے. تو اس حوالے سے جو ہی ہماری قانونی ٹیم کی طرف سے کوئی اپڈیٹ ہمیں ملتی ہے تو ہم آپ کو ضرور میں آپ کو آگاہ کروں گا. باقی یہ ہے کہ اس ٹائم انجینئر محمد علی مرزا صاحب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، اپنی ویڈیوز پہ کام کر رہے ہیں. تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. تمام بھائیوں کی جو ہے وہ دعاؤں کی بھی ضرورت ہے کہ اس مشکل وقت میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا حامی اور ناصر ہو، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ قرآن و سنت کی جو ہے وہ بات کی ہے، فرقہ پرستی سے باہر نکل کے امت کو جوڑنے کی بات کی ہے. اگر کسی کا اختلاف کسی سے ہو بھی جاتا ہے تو اس کو اس اختلاف کو اس طرح ذاتی نوعیت کا اختلاف نہیں لینا چاہیے کہ اگر ان کے چندوں میں کمی آ گئی ہے تو اس طرح کی وہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیں. حالانکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی ہر ویڈیو میں یہ کہا ہے کہ آپ چندے انہی کو ہی دیں اور انہی کے پیچھے نمازیں پڑھیں. اس کے باوجود بھی اس طرح یہ لوگ پرسنل چیزوں پہ اتر کے آ کے اور غلط لوگوں کو غلط رنگ دکھا کر جو ہے وہ اس طرح کے پروپوگنڈا استعمال کرتے ہیں. اور انہی کے خلاف جو ہے وہ یہ ہماری جو ابھی عید گزری ہے بڑی، تو انہی کے جو ہے 2 نوجوان کو بے دردی سے شہید بھی کیا گیا. اور اسی طرح کی جھوٹی الزامات لگا کر ان کے اوپر سے دوسرے فرقے کی جانب سے جس سے یہ احتیاط بھی کرنا چاہتے ہیں انہی فرقے کی جانب سے ان بیچارے نوجوانوں کو جو ہے وہ بے دردی سے جو ہے وہ شہید بھی کیا گیا جھوٹے الزامات لگا کر. اور اب یہی جھوٹے الزامات جو ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ لگائے جا رہے ہیں. تو اب جو ہی آپ کوئی اپڈیٹ آتی ہے ہماری قانونی ٹیم کی طرف سے تو میں انشاءاللہ وہ اپڈیٹ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. فی الوقت تک تو یہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا ہے کہ آپ قرآن و سنت کی اس دعوت کو جاری رکھیں اور کسی سے بھی انشاءاللہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا ضرور جو ہے وہ حامی و ناصر ہوگا، مددگار ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. تب تک نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، نیکسٹ اپڈیٹ تک جو ہے مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ ملوں گا آپ سے نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.